بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہجر کی شب میں قید کرے یہ صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ تمام ناظرین کو ایم ایس سٹوریز چینل میں دل کے تہا گہرائیوں میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری کہانی ایک یہودی کا قصہ۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے۔ فرانس کی ایک عمارت کی نوکر میں ترکی کے 50 سالہ آدمی نے ایک دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے سبھی لوگ اس بوڑھے انکل کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو اشیاء کی چیزوں کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم، گولیاں، ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اس عمارت کی منزل میں ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جود تھا۔ جود تقریباً روزانہ انکل ابراہیم کی دکان پر گھریلو چھوٹی موٹی چیزیں خریدنے کے لیے آتا اور جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولتا۔ ایک روز جاتے ہوئے جود چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جود کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جود، آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کہی تھی یا دوستی سے، مگر جود کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ آج تک جود یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر مسئلہ اس کے برعکس تھا۔ جود نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جود سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہاری ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ بالآخر اسی بات پر جود اور انکل ابراہیم کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ یہودی بچے جود اور انکل ابراہیم کے دوران محبت گہری سے گہری ہوتی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جود کے لیے باپ ماں کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جود کو جب بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے کہا کرتے۔ ایسے میں انکل ایک میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جود سے کہتے، کتاب کو کہیں سے کھول کر دو۔ جود کتاب کھول کر انکل ابراہیم کو دیتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے اور جود کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جود کا دل اطمینان پاتا اور جود گھر کو چلا جاتا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 برس گزر گئے تھے۔ 17 سال کے بعد جود جب 24 سال کا نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اسی حساب سے 70 برس کے ہو گئے تھے۔ دائے اجل کا زمانہ آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جود کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ اس کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان کو تحفے میں دے دینا۔ جود کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جود بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی اس کے غمگسار اور مونس تھے۔ جود نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جود انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے تو مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جود کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے، کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، مگر کتاب کی زبان اور اس کی لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر وہ قریب اپنے عرب دوستوں کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے اس کتاب سے 2 صفحے پڑھ کر سنا دو۔ اس کے عرب دوستوں نے 2 صفحے پڑھ کر سنا دیے، مطلب پوچھا اور مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے عرب دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ عرب دوست نے کہا، ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ جود نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ عرب دوست نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جود نے کہا، تو پھر سن لو، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جود نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے نام جعد اللہ القرانی پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جعد اللہ نے قرآن دین کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ یورپ میں اس کے ہاتھوں 6000 لوگوں سے زید نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھے۔ جعد اللہ کو دیے ہوئے انکل ابراہیم کے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط تھے۔ ساتھ میں انکل ابراہیم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جعد اللہ کو ایسا لگا کہ جیسے انکل کی اس کے لیے وصیت ہو۔ اسی وقت جعد اللہ نے وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی اور ساتھ ہی جعد اللہ نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 8 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جعد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں کم و محض 54 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جعد اللہ کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جعد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سال میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جعد اللہ کا اسلام قبول کیے بنا چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ آپ ہم میں سے مسلمان کا اخلاق اور عادات و اطوار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ غیر مسلم جعد ہم سے متاثر ہو کر جعد اللہ القرانی بن کر دین اسلام کی عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار اور سیاہ کار سمیت ہم سب مسلمان عالم پر بے حد رحمت نازل فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔